الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی نماز جنازہ ادا کرنے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے، ان کی قبر پر کھڑے ہونے سے منع فرمایا. اس آیہ مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مزید ان کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائیں. آیت نمبر 85 میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، فرمایا کہ اے اہل ایمان تمہیں ان منافقوں کی، کافروں کی، بے دینوں کی پراپرٹی، ان کے مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے. ہیں جی، تم نے ان کو دیکھ کے حیران نہیں ہونا، تم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ کہاں پہنچ گئے، یہ بات تم نے نہیں کرنی، تم نے دیکھنا نہیں ہے ان کی طرف، تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں یہ چیزیں ان کی جتنی بھی ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو مال و دولت سے مرعوب ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بڑی گاڑی لیں تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ کہیں یا واہ، جی بڑی کوٹھی لیں تاکہ لوگ کہیں یہ واہ. اس طرح ان کی تو خواہش یہی ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں اور جناب خود احساس کمتری کا شکار ہو جائے. احساس کمتری کا زبردست علاج اللہ تبارک و تعالی نے یہ عطا فرمایا کہ تم نے دیکھنا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، تم نے بڑا سمجھنا نہیں ہے ان کی کسی شے کو. جی آج لوگ کیسے ہیں ہمارے، گھلے جا رہے ہیں، پسے جا رہے ہیں، اندر ہی اندر سے مرے جا رہے ہیں. یار وہ دیکھو کہاں پہنچ گیا. خواتین میں بہت زیادہ مرد ہے یہ، جی ساتھ والی کو دیکھیں گی، اس کے یہ کہاوت مشہور ہے نا، کہتے ہیں اگر ہمارا شریک جو ہے وہ کھا پی کے اس کا منہ سرخ ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بٹے مار کے رگڑ کے منہ اپنا سرخ کر لیں، یعنی زبردستی کر لیں. اگر اپنے رشتہ داروں نے جناب اپنی شادی جو ہے وہ کسی بڑے شادی حال میں کی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے پیسے تو کیا ہوا، ادھار لے لیں کسی سے، سود پہ پیسے لے لیں اور جناب شادی کر لیں بڑے سارے حال میں. ہاں جی یہ مرض جو ہے نا یہ لے ڈوبا ہے ہماری قوم کو. سچی بات ہے، یہ جس دن ہمارے اندر سے نکل گیا نا بہت ساری آسانی آ جائے گی ہماری قوم میں، ذہنی طور پہ سکون آ جائے گا. آج دیکھیں نا، ایک ہوتی ہے بندے کی ضرورت، ایک ہوتی ہے ضرورتیں ہوتی ہیں، کچھ خواہشات ہوتی ہیں. ضرورتیں پوری ہوتی رہیں اتنا کافی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے رب کی بارگاہ میں، یا اللہ مجھے ایک دن روٹی دینا، ایک دن نہ دینا، ایک دن روٹی دینا، ایک دن نہ دینا. جی اور حضور یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اور میری آل کو اتنا دینا جس سے پورا پورا ہو جائے، بس گزارا ہو جائے، اتنا دینا. اب اندازہ لگائیں ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، میں کہ ان کے مال اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، کیونکہ یہی تعجب جو ہے نا حیرانگی دیکھ یار کیا بات ہے یار، اس طرح کی باتیں کرنا. اور کئی لوگ بیچارے احساس سے کمتری کا شکار ہوتے ہیں، بڑے بڑی سوسائٹیوں میں جا کے ان کی کوٹھیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے گردن اونچی کر کے، چاہے اپنی ٹوپی سر کی گر جائے، دیکھ کے پورا تو پھر ہی آتے ہیں. وہاں جا کے ان کی بتیاں گنیں گے، ان کے دروازے کے گھمنڈ گنیں گے، اس طرح کی چیزیں گن رہے ہوں گے، شمار کر رہے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائی ان چیزوں کی طرف دیکھنے سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے، اور خاص طور پر کافروں کی، لبرل اور سیکولر کی، بے دینوں کی، زنادقہ کی، ان کی چیزوں کو تو دیکھنا سرے سے منع ہے، ان کے تو منہ دیکھنے منع ہے. حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ آپ عرض کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، مولا میرے پاس اور کوئی نیکی نہیں ہے تیری بارگاہ میں پیش کروں. ہاں ایک نیکی ہے میرے پاس، میرے ملک ہندوستان کے اندر، کیونکہ پاکستان نہیں بنا تھا، میرے ملک ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت تھی، باوجود ان کی حکومت کے میں نے کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھا. یہ نیکی ہے میرے پاس، یہ نیکی ہے میرے پاس تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. نہ عبادتیں ہیں، نہ ریاضتیں ہیں، نہ کوئی اور ہے، یہ تیرے نبی کے دشمن تھے مولا، میں نے ان کا منہ نہیں دیکھا. آج ہماری قوم ذرا حساب لگائے نا، نوجوان لڑکے ہیں وہ انگریزوں کے منہ بھی دیکھ بیٹھے ہیں، ان کے گٹے گوڑے بھی دیکھ بیٹھے ہیں.
رات دن جناب ان کی فلمیں چل رہی ہیں، کیا کیا نہیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ تو مدر پدر آزاد ہیں، نام مراد ننگے پھرتے ہیں، اور یہ سب کچھ دیکھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھی ان کو دیکھنے ہی منع تھا، ان کو دیکھ، ان کا منہ دیکھنا ہمارے بزرگوں نے اجازت نہیں دی، کیونکہ جو بندہ ان کا منہ دیکھتے نا اس کے دل کے اندر بھی نور ایمان جو ہے نا وہ سلب ہونے کا خطرہ ہے، محبت کے ساتھ جو دیکھ رہا ہے۔ ایسے نگاہ پڑ گئی ایک الگ بات ہے جی، ان کو دیکھنا پھر اندر ہی اندر سے کڑنے لگنا، یار یہ میں بات بات پہ کیا رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی فلانے نے یہ کر دیا تو ہم پیچھے رہ گئے۔ میں نے کہا جو بندہ اسی بات میں مبتلا ہو نا رات دن، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اب ان کے متعلق جن کو مال اور اولاد جو نا، لوگ اس کو دیکھ کے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے بھائی، ان کے پاس جو مال کی کثرت ہے نا، ان کے پاس جو مال کی کثرت ہے وہ ان کے لیے آلائے عذاب ہے۔ مال جیسے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے، جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا وہی زکوٰۃ کا مال جو ہے نا، جو اس کا جو مال ہے قیامت والے دن اژدہا بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ جو قربانی جو زکوٰۃ نہیں دے رہا اس کے جانور جو ہیں قیامت والے دن اپنے سموں کے ساتھ اسے آ کے روندیں گے۔ وہ پوچھے گا تم کون ہو، تم میرے دشمن کیوں بن گئے؟ وہ کہیں گے ہم تو تیری وہی بھیڑ بکریاں ہیں جن کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ اب بتائیں جس چیز کی کثرت کو تم دیکھ کے احساس کمتری کا شکار ہو رہے، وہی تو ان کے لیے عذاب کا سبب بن رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت کیوں دے رکھی ہے، یہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہی یہی ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے، دنیا کی زندگی میں عذاب دے۔ ایسے لوگ جاتے بھی ایسے ہی ہیں، رات دن مال کی فکر، وہ پیسے چلے گئے وہ آ گئے، وہ پیسے چلے گئے وہ آ گئے۔ کبھی آپ اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھے ہوئے لوگ جو نا وہ فکر پڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے جا کے ذرا مشین رکھیں پاس اور ان کا کبھی بی پی چیک کریں۔ ہیں جی ایک لمحے میں جناب اوپر گیا، ایک لمحے میں جناب ہنس رہے تھے، دم نکال رہے تھے، ایک دم چھوڑنے کو چلے اور مر گئے بھائی کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو وہی پڑھتے پڑھتے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، میرے تو اتنے کروڑ گئے ابھی، میرے تو اتنے لاکھ گئے۔ اور ایسے لوگ، ایک بزرگ تھے ان کے پاس ایک بندہ آتا تھا سال میں ایک بار، آگے کہے جی دعا کریں جی اس سال مجھے 5 کروڑ کا نقصان ہو گیا ہے۔ تو بزرگ بھی پریشان ہو جائیں، یار 5 کروڑ کا نقصان ہو گیا ہمارے بھائی کا۔ اگلے سال پھر آیا کہنے لگا کہ حضور 10 کروڑ کا نقصان ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے ایک دن پوچھ لیا، انہوں نے کہا یار تو کام کیا کرتا ہے جو اتنا نقصان ہوتا ہے تجھے؟ انہوں نے کہا جی فلاں کام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر تو نے کوئی اپنی حکمت عملی نہیں اپنائی جس کی وجہ سے تجھے نقصان نہ ہو؟ کہتا نہیں یہ نہیں ہوتا کہ گھاٹا پڑ جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا سال جب شروع ہونے لگتا ہے میں ذہن بناتا ہوں اس سال میں 15 کروڑ کماؤں گا، جب 5 کروڑ کماتا ہوں 10 کروڑ کا گھاٹا تو پڑ گیا نا مجھے۔ اس طرح کے لوگ خیالی نقصانوں پہ روتے رہتے ہیں، اور ایک طرف غریب ہوتے ہیں۔ ایک علاقے میں موچی تھا بیچارہ سب سے غریب، اس کے پاس 4 سوئے اور آری اس طرح کی 4 چیزیں تھیں، 2-4 نلکیاں دھاگے کی۔ وہ بیٹھا ہوتا تھا، کپڑے جوتے سیرا ہوتا تھا، بندے جو بھی گزرتے آپ کو پتہ ہے پھر واہیات بھی ہوتے ہیں کہ بدتمیزی کرتے ہیں، ہمارے تو بھی بڑے بڑے گھر ہیں، تو جناب ایسے پڑا ہوا درخت کے نیچے۔ ایک دم سے جناب اللہ تعالیٰ کی کرنی یہ ہوئی کہ سیلاب آ گیا۔ اب سارے لوگ سامان اٹھا کے بھاگ رہے ہیں بوجھل قدموں کے ساتھ۔ وہ موچی جو ہے اس نے اپنے سوئے ایک تھیلے میں ڈالے، اپنا سامان دھاگے، درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ سارے دیکھ کے کہا موچی یار تو ہی چنگا رہیں۔ اس نے کہا یار غریب ہونے کا تو مزہ ہی آ جائے مجھے۔ سبحان اللہ۔ غریب ہونے کے نگان ہے بچی تے نیند آئے گی اچھی۔ انہوں نے کہا مجھے کیا پرواہ ہے اب کسی پریشانی کی۔ اب وہ سارے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ مثال جو ہے نا صرف یہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ایک بزرگ رحمہ اللہ فوت ہوئے، 2 بزرگ فوت ہوئے، ایک کے پاس ایک جوڑا تھا پہننے کو، اسی کو پہنتے، اسی کے اوپر جناب ایسے نہا کے پھر جسم پہ خوش کر لیتے تھے کپڑے، اور دوسرے جو ہیں ان کے پاس 2 جوڑے تھے۔ کسی بزرگ نے دیکھا خواب میں ان دونوں کو جنت جاتے ہوئے کہ کیا بنتی ہے ان کے ساتھ، ہیں جی دیکھا کہ جس کے پاس ایک جوڑا تھا اس کو جنت بھیج دیا گیا، دوسرے 2 جوڑے والے کو 500 سال پورے جنت کے باہر رکھا گیا۔ 500 سال تو جنت نہیں جا سکتا۔ اب بتائیں ہمارے کتنے ہیں؟ تو بھائی یہ مال کی کثرت جو ہے نا، یہ کبھی دھوکے میں نہ ڈالے، ہمیں غرور میں نہ ڈالے۔
رب تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ چاہتا ہی یہی ہے کہ ان کو اسی مال کے ذریعے عذاب دے دنیا کی زندگی میں، رات دن فکر میں ہیں، ادھر جا رہا ہے جناب، پتہ چلا جناب وہ فلانے کے پیسے اتنے ڈوب گئے ہیں، ہارٹ اٹیک آیا، وہ جلا وہ گیا۔ غریبوں کو تو جلدی ہارٹ اٹیک نہیں آتے، انہی لوگوں کو آتے ہیں زیادہ ہارٹ اٹیک ہیں جی۔ غریبوں کو تو بہت کم ہی آتے نا، غریب فکر میں بھی ہوگا، پریشانی میں بھی ہوگا، اتنی پریشانی اس سے نہیں ہوگی جتنی ان لوگوں کو ہوتی ہے۔ غریب کے ڈوبیں گے بھی صحیح تو 400 ڈوب جائیں گے، کچھ ہزار ڈوب جائیں گے، ان کے تو کروڑوں ایک ہی دم چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ چاہتا یہی ہے کہ ان کو عذاب دے دنیا کی زندگی میں، وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں ان کے جسموں سے نکلیں تو اس حال میں کہ یہ کافر ہی تھے، کفر کی حالت میں ہی مرے۔ اندازہ لگائیں گے، یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، جس کے پاس جتنا پیسہ آتا جاتا ہے اتنی اس کے دل سے ایمان کی، شریعت کی قدر ختم ہوتی جاتی ہے یا نہیں؟ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، سچی بات کہہ رہا ہوں ہیں جی۔ انہوں نے کیا کیا، پیسے آئے ہیں، سب سے پہلے ان کی خواتین کے پردے اترے، وہ جناب پردے اتار کے ان کے دوپٹے جناب یہاں آ گئے کندھوں پہ خواتین کے، انہوں نے کہا جی دوپٹہ برقع پہن لیں سر پہ، ہیں جی کیوں اس طرح کر رہی ہیں، پہلے تو آپ پہنتی تھی۔ اس نے کہا پہلے ہم غریب تھے، اب اللہ نے دے دیا سارا کچھ، ہیں جی اللہ نے دیا تو سب سے پہلی بغاوت بھی تم نے اللہ کے خلاف ہی کی ہے، شرم آنی چاہیے آپ کو بھی۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، فرمایا کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے نا کہ جس میں یہ کہا جائے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جاؤ جہاد کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا استأذنک اولو الطول منہم، میں حبیب پیارے جو طاقتور ہیں نا، جو قوت والے ہیں، وہی آپ کے پاس آ جاتے ہیں جی ہمیں چھٹی دے دیں جی، عریضے لے کے آ جاتے ہیں، درخواستیں لکھ کے لے آتے ہیں، ہمیں چھٹی دے دیں، ہمیں فلاں مجبوری ہے، ہمیں فلاں مجبوری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یہ کہتے ہیں وقالو، اور یہ کہتے ہیں ذرنا نکم مع القاعدین، ہمیں چھوڑ دیں، ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، ہم بیٹھے رہیں پیچھے، ہمیں نہ لے جائیں جہاد پر، ہماری مجبوری ہے، ہمارے معاملات ہیں، ہمارے گھر اکیلے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے فلانے کو بیماری ہے، فلاں مریض ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، اس طرح کے بہانے کر کے جھوٹے کریم آقا علیہ السلام سے چھٹی مانگنے آ جاتے ہیں طاقتور لوگ۔ یہ وہی لوگ تھے جو منافقین تھے، انہوں نے آگے چھٹی مانگی تھی آقا علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، انہوں نے کہا تھا قاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ ہم بھی بیٹھے رہیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں نا ان کے ساتھ ہم بھی بیٹھے رہیں، ہمیں چھٹی دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا لفظ استعمال فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں جی، جو ہمیں کہتے ہیں نا جی باتیں بڑی سخت ہوتی ہیں، یہ ذرا دیکھیں آئے مبارکہ، اللہ تعالیٰ نے ردو بأن یکونوا مع الخوالف، میں یہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ یہ زنانیوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ ہم مردوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیچھے بیٹھنا تو عورتوں کا کام ہے، عورتیں بیٹھیں گی۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے نا چوڑیاں پہن لے، مطلب یہ ہے کہ تو نے وہ کام تو بڑا کرنا نہیں، پھر چوڑیاں پہن لے۔ اب جو بندہ کام کرنے والا ہے، مستری مزدور ہے، محنت کرنے والا ہے، ورکشاپ میں کام کرنے والا ہے، ظاہری بات ہے وہ بندہ چوڑیاں کیسے پہن سکتا ہے؟ وہ تو جناب ادھر ہمارا ہتھوڑا تو وہ ٹوٹ گئی، یہ تو انہوں نے پہننی ہے جنہوں نے کام نہیں کرنا کو بھاری، ہلکا ہلکا کام کرنا، چائے پکا لی، روٹی پکا لی، بس بچوں کو خیال کر لیا، انہوں نے چوڑیاں پہننی ہیں، چوڑیاں نازک ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے چل بھی چوڑیاں پہن لے، مطلب یہ کہ تو عورت بن جا، مردوں والا کام تم سے نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کے لیے خوالف کا لفظ استعمال فرمایا، خوالف، میں یہ پیچھے بیٹھنے والیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ردو بأن یکونوا مع الخوالف، جو پیچھے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں شادی ہو جائے کسی لڑکے کی، کام نہ کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو تو کہتے ہیں چل جا بوٹی دے گوڈے کول بیا، کہتے نہیں کہتے چل جا زنانی دے کول بہ، تو جا تیرا کام نہیں ہے کرنا پتر، نکل شاباش۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا ردو بأن یکونوا مع الخوالف، میں یہ عورتوں کے پاس بیٹھنے سے راضی ہو گئے، وہیں پر راضی ہو گئے کہ ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، جہاد کرنا ان کا کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے پھر سزا کیا دی، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اللہ نے بھی ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، لا يفقهون، ان کو کوئی سمجھ نہیں آنے والی، اللہ نے مہریں لگا دی ان کے دل پر۔ آج جو پوری غزہ کے اندر نعوذ باللہ پورے دن میں کئی سو بندے شہید ہو رہے ہیں ہمارے،
بھوک سے الگ شہید ہو رہے ہیں جی، کئی 100 بندے شہید ہو رہے ہیں۔ کل اتنے زور سے حملے کیے ان ذلیلوں نے غزہ پر جی، ایک ہی دن میں کہ 112 بندے شہید ہو گئے ایک جگہ پر۔ راشن لینے جاتے ہیں بیچارے، وہیں پہ آ کے جناب بم مار دیتے ہیں، گولیاں مار دیتے ہیں، کئی بندے شہید ہو جاتے ہیں۔ 150 بندہ شہید کر دیا انہوں نے ایک دن کے اندر۔ اب بتائیں نا، پوری امت مسلمہ اس وقت جو بیٹھی ہوئی ہے، جن کے پاس کچھ ہے، ہتھیار ہے، ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، کیا کر رہے ہیں وہ؟ نینا اٹھ رہے۔ پورے معاشرے میں سے سارا پورا مدینہ ہی جا رہا اس جات پہ، ارد گرد کے لوگ بھی جا رہے ہوں۔ کچھ لوگ بیٹھ جائیں، رب یہ کلام فرمائے جب پوری امت ہی بیٹھ جائے، جب پوری امت ہی بیٹھ جائے۔ سچی بات ہے، ان کو یہی چیز لے بیٹھی ہے، یہ ردو پہ کونو محل خوالے پہ، میں یہ زنانیوں کے ساتھ ہی بیٹھ گئے ہیں، اسی بات پر راضی ہو گئے ہیں۔ ان کو اپنی بیویوں کی فکر ہے، اپنے بچوں کی فکر ہے، نہیں فکر تو امت کی فکر نہیں ہے ان کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب ان کو سمجھ نہیں آنا مسئلہ غیرت دینی کا، ان کو غیرت دینی کی بات ان کی عقل میں آنے والی نہیں ہے، غلبہ دین کی بات ان کو سمجھ آنے والی نہیں ہے، ان کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں، لا یفقہون، نہیں سمجھے گے کچھ بھی یہ لوگ۔ کیوں؟ دشمن نے للکارا تھا، امام الانبیاء علیہ السلام نے کہا میں مدینے پہ آ رہا ہوں، مدینے آ رہا ہوں حملہ کرنے، میرے آقا علیہ السلام نے میں تو نہ، میں خود آ رہا ہوں۔ میں کہ یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے کہ تو ہمارے گھر میں آ کے للکارے؟ نہ نہ نہ، ہم تیرے گھر میں آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں وہیں پہ۔ میرے آقا علیہ السلام صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے، پہلی جنگ ہے جس میں حضور نے اللہ اعلان فرمایا ہم تبوک جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے تیاریاں کی، آقا علیہ السلام وہاں پہنچے۔ اب ذرا اندازہ لگائے نا جی، اس وقت ایسے حالات میں جو بیٹھے، رب نے فرمایا ہم نے مورے لگا دی ہیں۔ آج بتائیں کتنی امت پر ظلم ہوئے ہیں جی، بوسنیا کے اندر، چیچنیا کے اندر، افغانستان کے اندر۔ ہم نے ان کے ظلم کا مداوع کیا کرنا تھا؟ ہم نے کافروں کے ساتھ مل کے ان پہ حملے کیے ہیں، ہم نے اپنے بندے مارے ہیں، اپنے بندے اپنے ہاتھوں سے شہید کیے ہم نے، اور ہم فاتح یوں تھوڑی بنے ہیں، اپنے کو مار کے فاتح بنے ہیں۔ رب نے فرمایا وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں، اب ان کو غیرت دینی والی بات سمجھ آنے والی نہیں۔ اب آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، مومن، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ تو اپنے مال بھی جہاد کے لیے قربان کر رہے ہیں، اپنی جانیں بھی قربان کر رہے ہیں، ان کو تو کسی شے کی پرواہ نہیں ہے جی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس وقت جو ہے ایمان والے صرف وہی ہیں، رسول پر ایمان صرف وہی کیا، پھر اللہ پر ایمان صرف وہی کیا ہے جو آج بھی اللہ اکبر کبیرہ گھاس کے ساتھ روزے رکھ بھی رہے ہیں، کھول بھی رہے ہیں۔ ایمان تو پھر ان کے پاس۔ فلسطینی بچے کی تصویر دیکھی، پیٹ پر اس نے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا پوری امت میں 1400 سال بعد غزوہ خندق کے موقع پر پتھر باندھے گئے ہیں یا پھر آج پتھر باندھے ہوئے ہیں ان غزہ والوں نے؟ بتائیں، حضور کے صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، جتنے عرصے بعد آج آ کے فلسطینیوں نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، بتائیں۔ تو پھر ایمان تو ان کے پاس ہے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول کریم بھی اور ان کے ساتھ والے جو ہیں وہ تو جہاد کر رہے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اللہ نے فرمایا ساری بھلائیاں ہیں ہی نہیں کے لیے، اب بس یہ بھلائی سے محروم ہیں، ان کو کوئی بھلائی ملنے والی نہیں ہے، جتنے مرضی جناب لگا لیں کچھ ملنے والا نہیں ان کو۔ اللہ نے فرمایا ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں جو میرے حبیب کے ایک اعلان پر اپنا سارا کچھ قربان کرتے ہوئے چلے گئے۔ پورے سال کا گزر اوقات کس پہ ہوتا تھا؟ کھجوروں پہ، پکی کھجوریں سخت گرمی میں چھوڑ کے حضور کے صحابہ چلے گئے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ اگر ہم چلے جاتے پیچھے بارشیں آئیں، موسم ظاہری بات ہے مہینہ پورا لگ گیا ان کو، کھجوریں کتنی دیر ٹھہرتی ہیں اوپر جی۔ اس کے علاوہ تو ان کی کچھ ہے تھی نہیں وہاں پہ، کس چیز پہ گزارا کرتے؟ کسی شے کی فکر نہیں کی یار، بیوی بچے ان کے بھی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے بھی فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ساری بھلائیاں رب نے بھی انہی کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ہاں ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ نے فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ انعام دیکھیں، اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ رب نے ارشاد فرمایا جہاد سے بچ کے کنی کترا کے پیچھے بیٹھے رہنا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، جان بچا لینا۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ جا کے میدان کارزار میں دشمن کو للکارنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بدلے میں جنت پا لینا، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اصل تمغہ جو ہے وہ یہی ہے جو میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پا لیا ہے، اور وہ بھی رب سے پایا ہے۔ ہاں جی، جن کی کامیابی کا اعلان خالق اور مالک کر دے، کیا انہوں نے جد و جہد کی ہوگی یار حضور کے دین کے غلبے کے لیے، کیا قربانیاں دی ہوں گی انہوں نے، ہاں جی، اتنا مال دیا، اپنی جانیں دی کہ رب نے ان دونوں باتوں کو ذکر اپنے قرآن میں فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔